اس میں امت مسلمہ اللہ کے نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر قربانی کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 ذو الحج کا دن ہے، جس دن مسلمان قربانی کرتے ہیں، فرمایا اس 10 ذو الحج کے دن کو جو سب سے بڑی سخاوت ہے وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے۔ ایک طرف بندہ اللہ کے راستے میں اور سخاوت کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے 10 ذو الحج کے دن، فرمایا ساری سخاوت کی جو شکلیں ہیں ان ساری سخاوت کی صورتوں میں سے جو سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ 10 ذو الحج کو قربانی کرنا یہ ساری سخاوتوں میں سے بڑی سخاوت ہے۔ جب کوئی سخی سخاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ تو فرمایا 10 ذو الحج کا جو دن ہے اس دن قربانی کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اللہ کے راستے میں سخاوت کرنا، ان ساری صورتوں میں سے جو اعلیٰ صورت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ اس لیے کہ ساری سخاوتوں میں سے بڑی سخاوت اس روز اللہ کے راستے میں قربانی کرنا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور پھر فرمایا جو مسلمان 10 ذو الحج کو قربانی کرتا ہے، جب وہ جانور کو ذبح کرتا ہے ابھی اس کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لوگوں خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کیا کرو۔ ایک تو اس لیے کہ 10 ذو الحج کو جو سب سے بڑی سخاوت ہے وہ قربانی ہے، اور پھر جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، جو جانور بھی ہے جس کا قربانی کرنے کے لیے حکم ہے جس جانور کا، فرمایا وہ تمہارا کیا ہوا جانور اپنے کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اور سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور ذبح کرتے ہوئے اس کا خون بھی ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا۔ اس لیے فرمایا خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جانور قربان کیا کرو۔ اور احمد بن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جس کا بھائی بڑا غریب تھا مگر وہ غربت کی حالت میں بھی
حالات اس کے اجازت نہیں دیتے تھے، غریب تھا، مگر غربت کے عالم میں بھی اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں ضرور اللہ کے راستے میں قربانی کروں۔ حالات اس کے غریبوں والے، مگر اس کے دل میں خواہش ہے، تمنا ہے، ارادہ ہے کہ میں ہر سال اللہ کے راستے میں قربانی کیا کروں۔ تو وہ ہر سال قربانی کرتے۔ جب اس کا وصال ہوا، فوت ہوا، تو اس کے بھائی نے کہا کہ میرا بھائی ہر سال قربانی کرتا ہے، غریب تھا، تو میرے رب مجھے میرا بھائی ذرا دکھا دے کس حالت میں ہے، اس کے حالات کیسے ہیں آخرت میں۔ میرے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو دیکھوں۔ وضو کر کے، اللہ کے حضور تسبیحات کر کے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے میں سو گیا، اور کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے، محشر بپا ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور میں نے اپنے بھائی کو دیکھا جو ہر سال غربت کے عالم میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا تھا۔ میں نے اپنے اس بھائی کو دیکھا کہ اس کے لیے قیامت کے دن، تو اس کے لیے قیامت والے دن سواری کھڑی ہے، اور میں نے پوچھا کہ یہ سواری کیسی ہے؟ اس نے کہا یہ میری سواری وہ ہے جو میں اللہ کے راستے میں قربانی کیا کرتا تھا، جو ہر سال قربانی کرتا تھا، یہ وہ میری سواریوں میں سے پہلی سواری ہے جو میں نے پہلی قربانی کی تھی۔ اور پھر میری بخشش کیسے ہوئی کہ میں نے صرف 1 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ اس 1 درہم کے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری کامل بخشش فرما دی ہے، اور میری کی ہوئی قربانی سواری کی صورت میں اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہے۔ تو دوستان محترم، اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا نا کہ یہ جو تمہاری قربانیاں ہیں، یہ آخرت میں مشکل حالات کے اندر، نفسا نفسی کے عالم میں، جب ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہر ایک اپنے لیے پریشان ہوگا، اپنی ذات کی فکر ہوگی، فرمایا یہ کی ہوئی قربانیاں اس وقت تمہارے لیے سواریاں بن جائیں گی۔ اس لیے فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو، اور یہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی فرمایا وہ بندہ جو قربانی کر سکتا ہے، اس کے حالات اجازت دیتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہے، یعنی جو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے نصاب، کرائیٹیریا، لمیٹیشن رکھی ہیں۔ فرمایا اگر وہ اس کرائیٹیریے پر پورا اترتا ہے اور مال کے نصاب ہے، اور وہ قربانی جان بوجھ کے نہیں کرتا، تو میرے آقا نے فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ وہ جو ہماری عیدگاہ ہے نا، اس میں نماز عید ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ تو دوستان محترم، جو مسلمان صاحب حیثیت ہے، مال کے نصاب ہے، اس کے لیے تو فرمایا اسے چاہیے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، وہ خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کے رضا کے لیے قربانی کیا کرے۔ اور پھر جو قربانی کرتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ سے کیا عظمت ملتی ہے، اس کو کیا فضائل نصیب ہوتے ہیں۔
حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا وہ مسلمان جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، قربانی کس کی کرتا ہے؟ جانور کی، اس جانور کی جن کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ دیکھیں نا، قربانی کہتے کس کو ہے؟ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ ایک خاص دن میں خاص جانور کو، خاص دن میں خاص جانور کو ثواب کی نیت سے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ خاص دن میں خاص جانور کو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کا نام قربانی ہے۔ تو جو مسلمان اس انداز میں قربانی کرتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ سے کیا اجر ملتا ہے؟ حضرت علی مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان قربانی کے لیے جو جانور خرید کے لاتا ہے، جو جانور خرید کر لے کے آتا ہے، فرمایا وہ جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے جب نکلتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جانور خریدنے کے لیے وہ جتنے قدم اٹھا کے چلتا ہے، فرمایا اس کے ہر قدم کے بدلے اسے اللہ کی بارگاہ سے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور ہر قدم کے بدلے فرمایا اس کے جو 10 گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے اس کے 10 درجات کو بلندی عطا کی جاتی ہے۔ ابھی اس نے جانور خریدا نہیں، صرف جانور اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنے کے لیے ابھی صرف وہ گھر سے نکلا ہے، فرمایا وہ جتنے قدم اٹھا رہا ہے ہر قدم کے بدلے اسے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ہر قدم کے بدلے اس کے 10 گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، ہر قدم کے بدلے اس کے 10 درجات کو بلندی عطا کی جا رہی ہے۔ تو قربانی کیسا عمل ہے؟ اس پر اللہ کی بارگاہ سے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والوں کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ پھر فرمایا وہ بندہ جانور خریدنے کے لیے جانور کے مالک سے جب بحث کرتا ہے، اس کے ساتھ لین دین کرتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس کے ساتھ ریٹ فکس کرتا ہے کہ میں اتنے کا یہ جانور آپ سے خریدوں گا، وہ مالک کہتا ہے نہیں میں اتنے کا نہیں دوں گا، وہ جتنی بحث کر رہا ہے جانور کو خریدنے کے لیے، اس قربانی کا جانور خریدنے والے کے اور مالک کے درمیان فرمایا جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ ساری کی ساری گفتگو گویا اس طرح ہے جیسے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، جیسے اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ کرتا کیا ہے؟ اس کے ساتھ بحث کرتا ہے نا، اس کے ساتھ جانور کی بات کر رہا ہے، ریٹ فکس کر رہا ہے کہ مجھے اتنے کا دے دو، میں اتنے کا خریدوں گا۔ فرمایا وہ جتنی بحث کرے گا وہ ساری بحث گویا اس طرح ہے جیسے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، جیسے اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔
اور پھر فرمایا گفتگو کے بعد جب وہ جانور کے مالک کو پیسے دیتا ہے، جانور کے مالک کو جس رنگ میں پیسے دیتا ہے، درم و دینار کی صورت میں دیتا ہے، روپے کی صورت میں دیتا ہے، جس نقدی کے اعتبار سے دیتا ہے، تو فرمایا اسے ہر درم کے بدلے اللہ رب العزت 700 نیکیاں عطا کرتا۔ جانور خریدنے کے لیے جتنے آپ نے پیسے دیے ہیں، فرمایا ہر درم کے بدلے اللہ رب العزت اس کو 700 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور جب جانور خرید کے لے آتا ہے اور خاص دن کو جب ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو فرمایا جس زمین پر اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے وہ لٹاتا ہے، فرمایا وہ 7 زمینیں طے در طے، ان میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری مخلوقات اس قربانی کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے فرمایا جب زمین پر لٹاتا ہے تو 7 زمینوں کی جو مخلوقات ہیں قربانی کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ اور یہ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے راستے میں سنت ابراہیم کو زندہ کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کی نیت سے قربانی کرنا، اس پر کتنا اجر ہے۔ فرمایا جب جانور کو ذبح کرتا ہے، زمین پر لٹا دیا، 7 زمینیں اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہی ہیں۔ فرمایا جب وہ ذبح کرتا ہے، ذبح کرتے ہوئے اس جانور کا جو خون بہتا ہے، فرمایا اس کے خون کے ہر قطرے سے اللہ رب العزت 10 فرشتے پیدا کرتا ہے، اور وہ 10 فرشتے قیامت تک کے لیے اس قربانی کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اب دیکھ لیں اس روز کے ایک عمل پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر مل رہا ہے۔ اور پھر جب جانور کو ذبح کر لیتا ہے، اس کے بعد جو گوشت ہے اس کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے۔ اور گوشت کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ کاٹ کر اس کی بوٹیاں بناتے ہیں۔ تو فرمایا وہ جو گوشت کی بوٹیاں ہیں نا، اس کا اجر یہ ہے کہ ہر بوٹی کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں قربانی کا عمل کہاں سے شروع ہوا؟ جانور کی خریداری سے۔ آپ جانور خریدنے کے لیے نکلے، ہر قدم کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملی، ہر قدم کے بدلے آپ کے 10 گناہ معاف ہوئے، ہر قدم کے بدلے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو 10 درجات میں بلندی ملی۔ جانور کے مالک سے گفتگو کی، سودا طے کیا، فرمایا وہ ساری کی ہوئی گفتگو آپ کی اللہ کی بارگاہ میں تسبیح لکھی گئی ہے۔ آپ نے جو پیسے ادا کیے جانور خریدنے کے لیے، ہر درم کے بدلے 700 نیکیاں عطا کی گئی ہے۔ فرمایا جس جانور کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا ہے، 7 زمینیں قربانی کرنے والے کے لیے، جو 7 زمینیں ان کی مخلوقات ہیں، بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ جب جانور ذبح کر لیا، ہر خون کے قطرے سے 10 فرشتے پیدا کیے گئے، اور وہ قربانی کرنے والے کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر جو آخری مرحلہ آیا گوشت کی تقسیم کا، تو فرمایا ہر بوٹی کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کا اجر ملتا۔ تو کتنا بڑا عمل ہے۔
اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اللہ کی رضا کی خاطر خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اس لیے کہ 10 ذو الحج کو بندہ بڑی بڑی سخاوتیں کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا 10 ذو الحج کے دن قربانی سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں بڑی کوئی سخاوت نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی سخاوت ہے وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا 10 ذو الحج والے دن کو۔ اور پھر جو قربانی ہے وہ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ہمارے ہاں عجیب حال ہے لوگوں کا، ہر سال لوگ قربانی کرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے معاشرے کا کہ ایک گھر کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر جتنے افراد کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، ایک گھر کے اندر جتنے افراد کماتے ہیں اور ان کا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے اور وہ مالک نصاب ہیں، تو ایک گھر کے اندر ان سارے افراد جو کماتے ہیں ان پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ایک گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں، پہلے سال جب قربانی کی ایک بندے کے نام کا انتخاب کیا کہ اس کی طرف سے قربانی ہے، اگلا سال جب آیا دوسرے بندے کے نام کے ساتھ کہا کہ اس کی طرف سے قربانی ہے، تیسرا سال آیا اس کی طرف سے قربانی ہے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ قربانی اس کی طرف سے کرنا واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ اور ایک گھر کے جتنے افراد کماتے ہیں وہ تنگ دست نہیں، حاجت اصلیہ کے سوا ان کا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے، تو ان تمام افراد پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر میاں بیوی ہیں، وہ دونوں کماتے ہیں، تو ان دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سارے اکٹھے رہتے ہیں تو کسی ایک کی طرف سے کمانے والے بے شمار ہیں مگر قربانی کسی ایک کی طرف سے کر رہے ہیں، تو جس کی طرف سے کی جا رہی ہے اگر وہ صاحب نصاب تھا تو اس کی طرف سے قربانی واجب والی ادا ہوگی۔ باقی جتنے احباب ہیں جن پر قربانی کرنا واجب تھا اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر وہ گناہگار ہوں گے۔ یعنی جتنے افراد مالک نصاب ہیں، اگر بیوی ہے وہ مالک نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ وہ مالک نصاب ہے۔ اگر مالک نصاب نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو تمام افراد کی طرف سے قربانی کرنا صرف ایک اور کمانے والے سارے ہوں، حالانکہ جس پر قربانی کرنا واجب تھا ان سب کی طرف سے قربانی ادا کرنا ضروری تھا۔ صرف ایک قربانی کی وجہ سے سب کی طرف سے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، صرف ایک قربانی کر کے یہ کہ ہاں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے قربانی کروں، وہ صاحب نصاب نہیں، مثلا کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو چکی ہے، یا اپنے کسی بھائی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے
اپنی بہن کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، ان پر واجب نہیں لیکن اس کا دل کرتا ہے کہ میں قربانی کروں، تو اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ اپنی قربانی جو اس پر واجب تھی وہ کرے گا۔ اگر کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسری قربانی کرے گا، کیوں؟ واجب تو اس پر تھی، پہلے کون سی چیز ہے جو واجب ہے اس کو پورا کرے۔ دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا وہ نفلی عبادت ہے، مستحب ہے، مگر اگر واجب کو چھوڑ کر صرف نفلی قربانی کرتا ہے تو وہ بندہ پھر گناہگار ہوگا، کیوں؟ پہلے اس پر واجب تھی وہ قربانی ادا کرے، اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف سے وہ دوسری قربانی بھی کرے گا۔ پہلے جو اپنے اوپر واجب ہے وہ پورا کرے، اگر کسی دوسرے کی طرف سے کرنا چاہے تو پھر وہ دوسری قربانی ہو۔ اور دوسرا مسئلہ، کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو قربانی کا جانور ہے کیا اس میں اپنے بچوں کا جو عقیقہ ادا کرتے ہیں اس کا حصہ شامل کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ قربانی کا حصہ ہو گیا، اگر بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہیں، ایک تو حصہ اپنے قربانی کا ڈالا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں اپنے بیٹی کی طرف سے عقیقہ کریں، بیٹے کی طرف سے 2 حصے شامل کر لیں اسی جانور میں، قربانی کے جانور میں، بیٹے کی طرف سے 2 حصے شامل کر لیں اور بیٹی کی طرف سے 1 حصہ شامل کر لیں تو وہ آپ کو عقیقہ ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا، یعنی وہ جو سنت عقیقہ ہے بچوں کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ قربانی کے جانور میں اپنے بچوں کی طرف سے جو عقیقے کا حصہ ہے وہ شامل کر سکتے ہیں، بیٹے کی طرف سے 2 حصے اور بیٹی کی طرف سے 1 حصہ۔ اگر بیٹے کی طرف سے 1 حصہ بھی شامل کرتے ہیں تو پھر بھی جو سنت عقیقہ ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور پھر جو قربانی کا جانور ہے، اگر اونٹ ہے تو وہ 5 سال کا ہو، اگر اونٹ کی قربانی کوئی کرتا ہے تو وہ 5 سال سے کم نہ ہو، اور اگر کوئی گائے کی قربانی کرتا ہے، بچے کی، بیل کی، تو اس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ جو شریعت مطہرہ نے ان کی عمر کا جو انتخاب کیا ہے گائے بیل کا وہ 2 سال ہے، اور اگر بکرا ہے، بکری ہے تو اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھیڑ کا بچہ دمبا ہے اور وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے وہ سال سے چھوٹا، بھیڑ کا بچہ دمبا، اگر وہ 1 سال سے چھوٹا ہے لیکن دیکھنے میں وہ سال کا لگتا ہے تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن جو بکرا ہے یا بکری ہے وہ 1 سال سے کم نہیں ہونے چاہیے، 1 دن بھی اگر کم ہو تو فقہاء کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بیل ہے، گائے ہے، 2 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے کے لیے، بچے ویڑے کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بکرا کے لیے یا بکری کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو دوستان محترم، قربانی کرتے ہوئے ہمیشہ یہ نیت ہو کہ میں جانور جو بھی خرید رہا ہوں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرید رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، اے محبوب فرما دو، قل ان صلاتی و نسکی، کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا وہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جو مسلمان قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اور جب قربانی کرتے ہیں نا تو اب جانور ذبح کرتے ہیں،
اب اس جانور کا جو گوشت ہے، اس کا جو خون ہے، اب قرآن مجید کو دیکھے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا جو جانور ذبح کرتے ہو، اس کا خون اور اس کا گوشت یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ ہاں اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا جو تمہارے دل کا تقوی ہے نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا۔ تو جب دل کے تقوی سے مراد کیا ہے؟ آپ کی نیت کیسی ہے؟ اگر نیت یہ ہو کہ میں بڑا جانور خریدوں گا، میرے محلے کے لوگ کہیں گے چودھری صاحب نے بڑا جانور خریدا ہے، میں اس لیے جانور خریدوں کہ سیٹھ صاحب نے بڑا جانور خریدا ہے، اور اس میں سے اللہ کی رضا نکل گئی، تو پھر اس قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے فرمایا آپ کا قربانی کا جو جانور ہے، اس کا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، آپ کے دل کی جو نیت اور تقوی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا۔ اس لیے جب بھی قربانی کریں آپ کے پیش نظر فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا خوشی کے ساتھ قربانی کرو۔ جب اللہ کی رضا شامل حال ہے تو پھر اپنی طرف سے کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے جانور کا انتخاب کریں، تاکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنے لگے۔ اور پھر آخری بات دوستان محترم، انشاءاللہ العزیز سہارا فاؤنڈیشن حاجی والا کی طرف سے اپنے گاؤں کے جو غریب لوگ ہیں ان تک جو قربانی کا گوشت ہے، تقریباً 5 سے 6 جانور ہو چکے ہیں، بڑے جانور، ان کا جو گوشت ہے سہارا فاؤنڈیشن کی جانب سے جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہاں پر بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ کچھ ایسے حضرات، مخیر حضرات جو قربانی کرتے ہیں اور ان کا دل یہ ہے کہ جو ہمارا گوشت ہے وہ حقیقت میں غریب لوگوں تک پہنچے، تو وہ تمام مخیر حضرات جو سہارا ٹیم کی لوگ ہیں، سہارا فاؤنڈیشن کی ساری ٹیم ہے، ان میں سے کسی عالم دین کے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ قربانی کے 3 حصے ہیں نا، ایک حصہ آپ کا ہے، ایک حصہ آپ کے دوست احباب کا ہے، اور ایک حصہ جو غربا کا ہے۔ اگر آپ وہ حصہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اس گاؤں میں بسنے والے جو غریب حضرات ہیں ان تک مناسب طریقے سے وہ گوشت پہنچ جائے، تو آپ علماء کے ساتھ، سہارا کی ٹیم میں سے کسی بندے کے ساتھ بھی رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو گوشت ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں ان کی دہلیز تک پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا